السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے عمل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم بڑا چھوٹا سا عمل سمجھ کے اکثر اوقات چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہے کسی مسلمان کی تیمارداری کرنا، کسی مسلمان کا جا کے حال پوچھنا، اس کی صحت کے بارے میں پوچھنا۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے یہ ایک حق بھی بیان کیا ہے کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے کا حق بنتا ہے کہ جا کے اس کا حال پوچھے اور اس کی صحت کے بارے میں جا کے پوچھے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک دعا بھی سکھائی کہ جب بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو یہ دعا دو، لا باس طہور انشاءاللہ، اس کو تسلی دو، تشفی دو، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ عز و جل تجھے ضرور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی بیان کیا ہے کہ جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، 70,000 نورانی فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں شام تک۔ اور فرمایا جو شام کے وقت جاتا ہے صبح تک اس کے لیے 70,000 نورانی فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا عظیم عمل ہے کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور وقت کتنا لگتا ہے کسی کا حال پوچھنا، جا کے 10 منٹ 15 منٹ جا کے اس کو تسلی دیں، اس کو دعائیں دیں، اس کا جا کے حال پوچھیں، اس کو تسلی دیں، اس کو تشفی دیں کہ بھائی اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ عز و جل ضرور تجھے شفا سے نوازے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا جو کسی کا حال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں بیٹھا ہے۔ آپ جنت میں بیٹھے ہیں، کسی مسلمان کا حال پوچھنے کے لیے آپ اس کے پاس بیٹھے نا، آپ جنت کے باغیچے میں بیٹھے ہیں۔ اور اس عمل کو ہم بعض دفعہ اپنی ذاتی انا کی خاطر، کسی ذاتی لڑائی کی وجہ سے، ذاتی جھگڑے کی وجہ سے، کسی چھوٹے سے ایشو کی وجہ سے اکثر اوقات ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا بھی حال پوچھنے نہیں جاتے، اور ہم کہتے ہیں ہماری اس سے دعا سلام ختم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو ایک یہودی بچے کا حال پوچھنے اس کے گھر میں چلے گئے، تو آپ علیہ السلام نے جا کے اس کو اسلام کی بھی دعوت دی۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس یہودی کا بچے کا باپ کہنے لگا کہ اب میری طرف نہ دیکھو، اب اس پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھو، یہ روزانہ کسی کے گھر میں نہیں آتے، روزانہ کسی کے مہمان نہیں بنتے۔ تو بچے نے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں وہ بچہ جو یہودی تھا اور وہ موت کے قریب تھا، نبی علیہ السلام کا وہاں پہ جانا اور اس بچے کی صحت کے بارے میں پوچھنا اور اس کا حال پوچھنا اور اس کو اسلام کی دعوت دینا اور پھر اس بچے کا مسلمان ہونا، یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کے صرف اس بچے کا حال پوچھنے کی وجہ سے وہ بچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ہم اپنے کسی قریبی کا، اپنے سگے بھائی کا، بہت کلوز رشتہ داروں کا ہم کبھی جا کے حال نہیں پوچھتے۔ وجہ کیا ہے جی؟ میرا ان سے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، میری ان سے یہ لڑائی ہے۔ ان کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم اور بڑی سنتے ہیں، ہم کو یاد ہیں، داڑھی والی سنت ہمیں یاد ہے، اور جو ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ سنت ہمیں یاد ہے اور یاد کرنی بھی چاہیے، یہ نبی علیہ السلام کی پیاری سنتوں میں سے سنتے ہیں۔ لیکن کسی کا جا کے حال پوچھنا، اس کو تسلی دینا اور اس کو جا کے تشفی دینا اور اس کا جا کے حال پوچھنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی عظیم سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔